ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 81 اور 82 پر آج ہم غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من کسب سیئۃ فاحاطت بہ، اور کیوں نہیں کہ جس نے کمائی کوئی برائی تو اس کو گھیر لیا. خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، تو اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا تو پھر یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، تو پھر یہی لوگ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کیا اور بتا دیا کہ جو بھی انسان برائی کرے گا تو اس کو وہ برائی گھیر لیتی ہے. یعنی وہ جو بھی وہ برائی کر رہا ہے وہ برائی اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے، یعنی وہ اس برائی میں پھنس جاتا ہے. اور جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو پھر یہی لوگ ہیں جنتی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. تو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. تو پھر جو جس راستے پر چلے گا اس کو اسی طرح کا اس کا معاملہ ہوگا. اگر کوئی انسان برائی کے راستے پہ چلے گا وہ برائی کمائے گا. تو برائی کا تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان برے راستے پر چلتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو واپس سیدھے راستے پر آنا. آسان چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ برائی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک وقت کی آپ کی نماز قضا ہو جائے اور آپ اس کو اگنور کر دیں گے، چلو کوئی بات نہیں پھر پڑھ لیں گے، تو آپ دیکھیں گے 2-4 وقت کی اور قضا ہو جائے گی آپ کی. یعنی کہ اگر کوئی آپ برائی کرتے ہیں تو وہ برائی ایک گھیر لیتی، انسان کو گھیرے میں لے لیتی، اور اس سے نکلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. تو پھر جب اس کی برائی سے گھیر لے گی تو پھر اللہ نے کہا یہی لوگ دوزخی ہیں، انہی لوگوں کو دوزخ جانا ہے اور یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو جو بھی شخص صحیح راستہ چن لے تو پھر وہ جنت پہنچ گئے. اللہ نے کہا ایسے لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، انہیں ایک عمل کرتے رہیں، تو پھر ایسے لوگ تو جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے. ایک بار چاہے وہ جنت پہنچ جائے یا انسان دوزخ پہنچ جائے، جہاں بھی وہ پہنچ جائے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو کیوں نہ ہم اس بات پہ غور کر کے اپنے عمل کو درست کر لیں، تاکہ ہم بھی سیدھے راستے پر چلیں اور ہم کو بھی سیدھا راستہ مل جائے، چین سکون کا راستہ مل جائے. کیونکہ ایک بار جو جنت چلا گیا یا دوزخ چلا گیا تو وہاں اس کو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. جنت چلا گیا ہمیشہ کا ٹھکانہ بہت بہتر ہے، بہت خوشگواری والی بات ہے، خوشی والی بات ہے. لیکن اگر وہ دوزخ چلا گیا تو پھر اس کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کہ وہ کبھی نہیں نکل پائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے کہا اور ہر ایک سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر کوئی بھی انسان برائی کرے گا
یا برائی کمائے گا تو پھر وہ برائی اسے گھیر لے گی. یعنی جب بھی کوئی برا انسان کرے اور بار بار وہ غلطی اس سے ہو تو پھر اسے ڈرنا چاہیے، یعنی کہ اس برائی نے اس کو گھیر رکھا ہے، اسے نکلنے نہیں دے رہی اور انسان کو لگ ہی نہیں رہا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے. تو یہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہمیشہ کا گھر آخرت کا گھر ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو بہتر بنائے، بہتر گھر ہمیں وہاں ملے، نہ کہ آگ سے جلتا ہوا جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے. نہیں، بلکہ راحت والا ہو، جہاں چین سکون خوشیاں ہو، ہمیشہ کی راحت ہو، آرام ہو. تو ایسا گھر چاہیے، یعنی ایسی جنت چاہیے. یہ نعمتوں میں سے اللہ کی، اور ایک بار جو وہاں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. بس اس کو پانے تک کا جو سفر ہے اس دنیا میں ہم جو جی رہے ہیں، بس وہ پانے تک کا سفر تھوڑا مشکل ہے. اس کے بعد اس میں داخل ہو جانے کے بعد پھر کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اسی طرح سے آسان وہ راستہ ہے جو دوزخ تک جاتا ہے، بہت آسان راستہ ہے دنیا میں. اگر آپ دیکھیں تو بہت آسان ہے، اس راستے پہ جو بھی چلنا چاہے آسانی سے پہنچ جائے گا، کیونکہ بہت ہی خوشگواریوں سے بھرا یہ راستہ ہے جو دوزخ تک جاتا ہے. بہت ہی موج والا راستہ ہے، بڑی خوشگواری والا راستہ لگتا ہے انسان کو، اور بڑی آسانیاں لگتی ہیں. عیش و عشرت کا سامان یہاں ہے اور مزے کا سامان ہے یہ دنیا. تو انسان اس راستے پہ بہت جلدی نکل پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس ہے، نفس اور جو خواہشات ہیں وہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو. تو وہ چل دیتا ہے بہت جلدی، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ وہ آخر میں جب وہ پہنچے گا اپنی منزل تو وہ کتنی دشوار ہوگی. کہ ایک بار وہ وہاں تک پہنچنے کا اگر سفر بہت آسانی سے طے تو کر لے گا دوزخ تک، لیکن پھر ہمیشہ کی جو وہ آرام گاہ وہ بری جگہ بن جائے گی اس کے لیے. تو غور فکر کیجئے، آپ بھی، ہم بھی، اور ہم سب اس بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے. اور نصیحت یہی ہے کہ جو بھی برائی کمائے گا تو اس کا اجر اس کو ملے گا، اسی حساب سے اس کے معاملات ہوں گے. اور جب وہ برائی کرے گا، برائی میں ملوث ہو جائے گا، تو پھر وہ برائی اس کو جکڑ لے گی، اپنے گھیرے میں لے لے گی، وہ نکلنا اس کا مشکل ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی جو کرنا ہو کر لیں موج، باقی تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی توبہ کا. پھر ایسے انسان کو موقع نہیں ملتا ہے جو جانتے بوجھتے یہ کام کرے اور پھر یہ کہے کہ ہم توبہ کر لیں گے. بے شک توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلیں، لیکن کوئی کانفیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم یہ موج کرنے کے بعد، یہ گمراہی کرنے کے بعد ہر حالت میں بچ ہی جائیں گے، یا ہم پھر سے اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیں گے. کیونکہ برائی میں جب برائی کی دلدل میں جب پھنستا ہے انسان تو وہ پھنستا چلا جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیے ایک جھوٹ آپ بول دیں اگر، تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کتنے جھوٹ آپ کو بولنا پڑتے ہیں. یعنی کہ برائی پوری طرح سے آپ کو گھیر لیتی ہے. ایک بار آپ کوئی نافرمانی کا کام اللہ نے جو منع کیا ہے وہ کام کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ بار بار پھر وہ چیزیں سامنے آتی اور آپ سے نافرمانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ بچنے کی ضرورت ہے. ایک بھی برائی، پہلے بھی برائی کیوں کریں؟ کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں. ہم سوچتے ہیں بڑے گناہ تو ہیں ایسے، لیکن چھوٹے گناہ تو اتنے بڑے نہیں ہیں تو کرتے چلے جائیں. نہیں، اگر آپ چھوٹے بھی گناہ بہت ہی زیادہ تعداد میں کریں گے تو وہ بھی تو ایک گناہوں کا ڈھیر ہو جائے گی نا. تو یہ کسی بھی گناہ کو بہت چھوٹا نہ سمجھے، بہت بڑا ہے وہ. تو کہیں ایسا نہ ہو یہ کرتے کرتے ہم اس کے گھیرے میں آ جائیں. تو نیک عمل کی کوشش کیجیے آپ بھی اور ہم بھی، کیونکہ جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ پر ایمان رکھتا ہوا تو پھر اس کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی نکالا نہیں جائے گا. تو غور فکر کیجیے، آپ بھی غور فکر کیجیے، ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم سب مل کے کریں تاکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.
قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔